السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا اپنایا جائے، یعنی ان کی خوب پھینٹی لگائی جائے یا ان کو خوب پیار کیا جائے۔ تو یہ ہماری جہالت ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہمیں معاشرے نے اس چیز کا علم بھی نہیں ہونے دیا کہ مار یا پیار کے درمیان اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دور دور کے الفاظ ہیں، دونوں ایکسٹریم ہیں، بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ مار، یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، دونوں بچوں کو خراب کرتی ہیں۔ اس کے درمیان میں بہت سے الفاظ ہیں، جیسا کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، سرزنش ہے، جیسا کہ ڈر ہے، جیسے کہ آنکھیں نکالنا ہے، جیسے کہ گورنا ہے، جیسے کہ بچے کو تھوڑا سا دبکا مارنا ہے۔ تو مطلب اس کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن پیرنٹس بھی اور ہمارا معاشرہ بھی ہمیں دو ایکسٹریمز کی طرف لے کر جاتا ہے کہ بھئی آخری جو حل ہے، جس کو ہم آخری سلوشن سمجھتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ مارنا، لیکن ہم اس کو پہلی پریفرنس دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ تو چلیں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس ٹاپک کے اندر دو ایسے واقعات ہیں، ان کو لازمی سنیے گا، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ مار ضروری ہے یا پیار ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تو ہم نے یہ سمجھ لی کہ مار بھی نہیں، مار تو بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے درمیان میں بہت سے الفاظ ہیں۔ اس کو ہم خاص طور پہ پکڑتے ہیں کہ ایک ورڈ ہے ڈر، کہ ڈر بچے کے اندر ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو جو پیرنٹس جو مجھے سن رہے ہیں، میں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بچے کو ماریں نہیں، کبھی بھی نہیں ماریں۔ جب آپ بچے کو مارتے ہیں، بچے کے اندر جو جذباتی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو اس چیز کا بہت دکھ لگ جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس، جن کو میں اپنا بہت کچھ سمجھتا ہوں، وہ پیرنٹس کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، انہی سے انہوں نے بولنا سیکھا ہوتا ہے، جب وہ اس کو مارتے ہیں نا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے سمجھیں کہ اس کے جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو یا اس نے اپنی ماں کو جلاد کے روپ میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس کو پیرنٹس اس کو اس طرح جلاد کی طرح مارتے ہیں نا، اس کی خوب پھینٹی لگاتے ہیں، تو پیرنٹس تو اپنی بڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے کو اس چیز کی مار کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اس کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے مارا کیوں ہے، یہ میرے بڑے تھے، ان کو تو میں اپنا ہیرو سمجھتا ہوں، انہوں نے مجھے کیوں مارا۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ جب اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے نا، تو وہ جذباتی طور پر اس کی دنیا کے اندر نا مطلب کلر ہی نہیں رہتا، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے اس کی دنیا۔ اس کی دنیا میں جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے نا، وہ پیرنٹس کی وجہ سے ہے۔ تو جب پیرنٹس ہی اس کی پھینٹی لگا دیتے ہیں نا، تو اس کا دنیا سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اب چلے آتے ہیں کہ اپنے واقعے کی طرف، کہ ہم نے ایک واقعہ جو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ، جو آپ کو شروع میں کہا تھا، وہ آپ نے لازمی سننا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک اسکول ٹیچر بھی تھے اور ہوم ٹیوشن بھی پرووائڈ کرتے تھے۔ تو وہ کسی جگہ بھی بچوں کو، ایک گھر میں 4 سے 5 بچے تھے، ان کو پڑھانے جاتے تھے روزانہ۔ ان کا 6 بجے کا ٹائم تھا ریگولر، کہ انہوں نے جانا ہی جانا ہوتا تھا۔ تو میں تھا اس ٹائم پہ 9th کلاس میں، اور وہ جن بچوں کو پڑھانے جاتے تھے وہ تھے، کوئی 4 کلاس میں تھا، کوئی 5 میں تھا، کوئی 6 میں تھا۔ اچھا، ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا میں کچھ دن بیزی ہوں، تو ان بچوں کو نورانی قاعدہ سپارہ وغیرہ پڑھانا ہے، تو تم چلے جایا کرو، ان کو پڑھا دیا کرو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے اس وقت حفظ کر لیا ہوا تھا، تو میں بہت بڑا علامہ بن کے چلا گیا پڑھانے کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ جب وہاں پہ پڑھانے گیا، بچوں کو ایک دن سبق نہیں آیا، میں نے ان کو ڈانٹا، دوسرے دن سبق نہیں آیا، میں نے ان کی پھینٹی لگائی، تیسرے دن پھر نہیں آیا، میں نے اور پھینٹی لگائی، پھر چوتھے دن سبق نہیں آیا، میں نے پھر پھینٹی لگائی۔ مطلب ان کو میں نے ایک ہفتہ خوب، جتنا بھی مجھے مارنا آتا تھا نا، مکے کو سننے جتنے بھی مارنے آتے تھے، میں نے خوب پھینٹی لگائی۔ اب کیا ہوا کہ ابو جب فری ہوئے نا اپنے کام سے، تو ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا اب کل سے میں ہی جاؤں گا، کل سے تم نے جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو گئے، اگلے دن پڑھا کر واپس آئے، تو ابو مجھے کہتے ہیں کہ عمیر مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ان کو کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں تم نے ان کو مارا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوا، ان کو کیسے پتہ چلا مارا ہے؟ یا تو بچوں نے شکایت لگائی ہے، یا انہوں نے ان کے جسم پہ مار کے نشان دیکھے ہیں، تو مارا تو میں نے اتنا ظالمانہ ہے نہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ مارا ہے؟ تو میں نے ابو سے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے مارا ہے؟ تو ابو کہتے ہیں کہ ان کو نا میں پہلے صرف ایسے آنکھیں دکھاتا تھا تو وہ ایک دم سیدھے ہو جاتے تھے، تم نے ان کو مار کے ڈھیٹ کر دیے۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ مار کتنی بری چیز ہے، کہ ٹیچر یا پیرنٹس کا تو اگر ڈر بھی پیدا کرنا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بچے کو ذرا گھور کے دیکھ لیں، بچے کو یہ کہہ دیں بیٹا آپ کی بات پسند نہیں آئی، بیٹا آپ کا یہ کام پسند نہیں آیا،
تو اپنے الفاظ جو ہے نا پیرنٹس نے بول بول کے ان کا وزن ختم کر دیا ہوتا ہے. میں بیٹا آپ سے ناراض ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بچوں کو دھمکیاں دے دے کے نا انہوں نے اپنے الفاظ کا وزن ختم کر لیا ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پیرنٹس اپنے الفاظ کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. اپنے غصے کو، اپنی ڈانٹ ڈپٹ کو، اپنی سرزنش کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. تھوڑی تھوڑی کر کے استعمال کریں. اور جب وہ تھوڑی سی استعمال کریں گے نا تو وہ ایک ویلیویبل ہوگی. وہ بچے کو بتائے گی کہ واقعی میں نے سدھرنا ہے، میں نے خراب ہونا ہے. تو آپ اپنے اندر ان چیزوں کی پریکٹس کریں. ایک واقعہ تو یہ ہو گیا بڑا انٹرسٹنگ. دوسرا آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک سانپ تھا نا، کوبرا سانپ. اس نے دیکھا ایک پیر صاحب ہے، لوگوں کی بڑی تزکیہ نفس کرتے ہیں، بڑا ان کو سمجھاتے ہیں، بڑی ان کی اصلاح کرتے ہیں. وہ بھی چلا گیا ان کے مزار پہ. پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہتا ہے پیر صاحب لوگوں کو آپ اتنا کچھ سکھاتے ہیں، مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا سیکھنا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو پیر صاحب نے کہا تم ایسا کرو کہ تم نے آئندہ ڈسنا نہیں ہے کسی کو. کوبرے نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ کسی کو نہیں ڈسوں گا. اب وہ یہ کہہ کہ باہر نکلا ہے تو اس نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں، مارو اس کو، مارو سانپ آ گیا، مارو اس کو. لوگوں نے پتھر، کسی نے لاٹھی، جس کے ہاتھ میں جو آیا نا اس نے پکڑا ہوا ہے کہ پتھر آج اس کو مارنا ہے پتھر سے، یا سر اس کا کچل دینا ہے. سانپ نے پہلے تو سوچا کہ میں کیا کروں، ڈسنے سے تو پیر صاحب نے منع کیا ہوا ہے. وہ نا واپس آ گیا. واپس آیا پیر صاحب کو کہتا ہے پیر صاحب آپ نے مجھے کہا تھا کہ ان کو ڈسنا نہیں ہے، اب وہ سارے میرے پیچھے آ گئے ہیں. تو پیر صاحب نے کہا دیکھو تمہیں ڈسنے سے منع کیا ہے، تمہیں ڈرانے سے منع نہیں کیا. تو آج کل کے پیرنٹس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کے لیے مارنا غلط بات ہے نا، مارنے سے ان کے اوپر بہت ہی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کا اتنا سا ڈر ہی کافی ہونا چاہیے کہ بچے کے دل میں ہو کہ میں نے کوئی نیگیٹو کام نہیں کرنا، پاپا ناراض ہو جائیں گے، ماما نا میرے ساتھ ایسے ہو جائیں گی. بس تھوڑا سا منہ ادھر کیا نا ماما نے تو اگلے بندے کے اندر فیئر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت ہمیں یہی سکھاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی نا، صحابہ آ کے بتاتے تھے اے اللہ کے نبی میں فلاں گناہ کر کے آیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ منہ اس طرف کر لیتے تھے. جب وہ صرف منہ اس طرف کرتے تھے نا، اگلے بندے کا دل ہل جاتا تھا، اس کو احساس ہوتا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو اپنے اندر بھی جو تربیت کا انداز ہے وہ ایسے ہی پیدا کریں کہ جب آپ کو کسی کو مارنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ سادہ الفاظ سے کام چلائیں. آپ کا اعراض ہی ایسا وزنی ہو، آپ کا منہ موڑ لینا ہی ایسا وزنی ہو کہ اگلے بچے کو احساس ہو جائے کہ میں نے آئندہ پیرنٹس کو ناراض نہیں کرنا. مار تو ایک آخری حد ہے نا، آخری حد ہے، اور اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے. ہاں کچھ بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے تھوڑی بہت، تو آپ اس کا تھوڑا بہت استعمال کریں، لیکن وہ اس کا استعمال بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ بگڑ جائے. اب کوئی میرے پر فتویٰ نہ لگا دے کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کو پھینٹی لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں. میں نہیں ایسا کہہ رہا، معذرت. اچھا، یہ دو واقعات ہو گئے، اور جو دوسری میں نے آپ کو بات بتا دی. آخری اور سب سے کام کی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کا جو نظام ہے نا ڈر کے اوپر ہے. دنیا کا جو بھی سسٹم نظام چل رہا ہے نا یہ ڈر کے اوپر چل رہا ہے. آج میں محنت مشقت کر رہا ہوں، آپ محنت مشقت کر رہے ہیں، صبح اٹھ کے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، محنت کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے اندر ڈر ہے. ڈر اس چیز کا ہے بھوکے نہ مر جائیں. یہ ڈر ہے نا، ایسے ہی ڈر ہے، پوری دنیا کے اندر ڈر ہے. پاکستان کو جو ہے امریکہ بڑا نہیں ہونے دے رہا ہے، اس کو بچہ ہی بنا کے رکھا ہے. امریکہ کو ڈر ہے یہ بڑا نہ ہو جائے. پاکستان امریکہ کے اوپر حملہ نہیں کرتا، یا پاکستان امریکہ کو برا بھلا نہیں کہتا. کیوں؟ ڈر ہے کہ ہمارے مائی باپ ہیں ناراض نہ ہو جائیں. امریکہ پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتا. کیوں؟ ڈر ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. تو اس طرح کے جو فیئرز ہیں نا یہ پوری دنیا کا نظام کو چلا رہے ہیں، پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں. ایک چھوٹے سے یونٹ سے لے کے ماں باپ اور 2-3 بچوں کے ساتھ سے لے کر ایک بڑا شہر، اور ایک بڑے شہر سے بڑا شہر، اور پوری دنیا ایسے چل رہی ہے اسی سسٹم کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے ڈر ڈال دیے ہیں، معاش کا ڈر، تنہائی کا ڈر، بھوک کا ڈر. ان چیزوں کے جو ڈر ہیں، امن فساد کا ڈر، فتنے کا ڈر، اور جان کے ختم ہو جانے کا ڈر، عزت کا ڈر، یہ سب ڈر ہیں جو دنیا کے سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو یہ ڈر جو ہے اپنے گھر کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ میں اگر کوئی غلط کام کروں
تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے پیرنٹس کا ڈر ہے، مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے میری عزت کا ڈر ہے، مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے اس سوال کا ڈر ہے جو اللہ نے میرے سے کرنا ہے۔ تو مجھے ان ڈروں نے، یہ جو اتنے سارے میرے سامنے جو فیئرز ہیں، انہوں نے مجھے کسی غلط کام کرنے سے، نیگیٹو کام کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تو یہ ڈر جو ہیں تھوڑے بہت ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کی جو زیادتی ہے سوائے اللہ کے ڈر کے علاوہ باقی جتنے بھی ڈر ہیں، ان سب کی جو زیادتی ہے وہ انسان کو فوبیا کر دیتی ہے، انسان کو پاگل پن کی طرف لے جاتی ہے، ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ تو تھوڑا بہت جو ڈر ہے نا، وہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اپنی بہترین قسم کی ڈائریکشن کو متعین کر سکے۔ تو میری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔